السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ عنوان ہماری زندگیوں کا بہت اہم عنوان ہے، بلکہ ہماری زندگی کی ایک امتیازی مثال ہے۔ اور آج اس محفل میں میرا موضوع ہے ہمارا معاشرہ اور پردہ۔ پردہ ہماری زبان کا جانا پہچانا لفظ ہے، جسے ہم عربی زبان کے لفظ حجاب کے عوض استعمال کرتے ہیں۔ پردہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کی فرضیت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہوتی ہے، اور اس کے حدود سے باہر نکلنے اور بے پردہ ہو کر ٹہلنے پر تنبیہات بھی قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ پردے کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، مَا خَيْرُ النِّسَاءِ؟ صحابہ کرام خاموش رہے، اور اسی مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے گھر جا کر حضرت فاطمہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، خَيْرٌ لَهُنَّ أَلَّا يُرِينَ الرِّجَالَ وَلَا يَرُونَهُمْ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، انہا بضعۃ منی۔ ہمارا دین ہمیں مکمل طور پر پردے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ انمول میں قیمتی چیزیں کمتر نایاب نادر ہوتی ہیں۔ ہر بیش قیمت چیز کو چھپا کر اور سینت کر رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے چوروں چکوں اور ڈاکوؤں سے بچایا جاتا ہے۔ اسلام میں عورت کی حیثیت بھی کسی ہیرے اور جواہر بیش قیمت چیز سے کم نہیں ہے، اور اسی لیے اسلام بھی اس کی حفاظت کی رعایت کرتا ہے اور اس کی عظمت کی وجہ سے اسے پردے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عورت کی پرستی کی ذمہ داری مرد کے حوالے کرتا ہے تاکہ عورت محفوظ رہے اور اس کی اہمیت و قدر و قیمت برقرار رہے۔ محترم سامعین، لیکن افسوس صد افسوس، ایک طرف تو ہمارا دین ہمیں باپردہ رکھتا ہے، ہمیں شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسری طرف ہم اس بیش بہا تعلیمات کو پامال کرتے ہیں، اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں پردہ دیکھنے اور چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نظر نہیں آتا ہے پردہ۔ ہم مسلمان خواتین باپردہ ہیں، انہیں اس کا خیال نہیں ہے۔ کچھ تو ان میں سے پردہ کو دقیانوشی سے تعبیر کرتی ہیں، اور کچھ خواتین پردے کی توضیحات کرتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نگاہوں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ بھول کر کے یہ پردہ ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تربیت ہے۔ ہماری مسلم خواتین میں سے کچھ خواتین تو پردے میں رہنا ہی پسند نہیں کرتی، جبکہ یہ ان کی امتیازی شان ہے۔ وہ بھی یورپ کی عورتوں کی طرح بے پردہ ہو کر رہنا چاہتی ہیں، یہ بھول کر کے اس پردے نے برسوں سے ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کی ہے، اور برسوں سے ان کی پہچان رہا، اور یہ پردہ برسوں سے ان کی پہچان رہا ہے۔ آج سر سے جو تو نے اپنے ہٹا رکھا ہے، یہی آنچل تیری پہچان رہا ہے برسوں۔ ہمیں یورپ کی عورتوں کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے اور اس سے بچ کر رہنا چاہیے، اور پردے میں رہ کر سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔